سیدہ عائشہ کی وفات کس طرح ہوئی، ان کی قبر کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ کی وفات نیچرل ڈیتھ میں ہوئی ہے۔ روافظ کا الزام ہے کہ حضرت معاویہ نے انہیں ایک گڑھا کھدوا کے قتل کروایا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے، بقیع غرقد میں ان کی قبر موجود ہے۔ میری سیدہ عائشہ کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہاں، اس کے الٹ ضرور ملتا ہے مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب سیدہ عائشہ کو حضرت معاویہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے معاویہ، جو کچھ تم نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، یعنی حضرت علی کے وہ شیعہ تھے اور صحابہ تھے، اور ان کی قبریں وہاں پہ کھودی گئی جو علاقے حضرت عمر کے دور میں ان لوگوں نے فتح کیے تھے، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا، مرتے وقت موت دیکھ کے قبر دیکھ کے چھوڑ دیں؟ نہیں۔ اور پھر وصیت کی کہ مجھے میری خون آلود بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پولیس راز پر معاویہ سے اسی حالت میں ملوں گا۔ اب یہ ساری حدیث حضرت حجر ابن عدی کے اوپر پورا چیپٹر ہے مستدرک للحاکم میں، یہ صحابی ہیں۔ ان کی جب قتل کی خبر حضرت عائشہ تک پہنچی، جس کے بارے میں یہ جھوٹی روایت کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی تھی معاویہ کی میری زندگی بھی معاویہ کو لگ جائے، تاریخی روایت ہے، یہ حاکم دی روایت ہے اور مسند احمد دی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ، جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک قاتل تیرے لیے مقرر کروں اور تجھے میں ایک گوریلا وار میں قتل کروا دوں؟ حضرت عائشہ نے ضرور دھمکی دی تھی معاویہ کو قتل کرنے کی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے گھر والوں سے ایسی امید نہیں رکھتا، ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود، اور میں کہا اماں جان، جو میں نے آپ کا وظیفہ لگایا اس میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ بتائیں۔ وہ آپ نے وظیفہ سر نہیں لگایا ہوا تھا، وہ جو ہے وہ بیت المال سے سب کو ملتا تھا، اور کہا کہ اماں آپ ان ہمارے حکومتی معاملات میں دخل نہ دیا کریں۔ تو یہ بالکل میں نے ساری باتیں، وہ کئی لوگ غصے میں نا کہہ رہے تھے سوال دیکھو علی بھائی کو کیوں ایسی، تو جواب جگہ کی گلاں کرتے ہیں۔ مجھ سے وہ پچھلی دفعہ سوال ہوا نا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے، اب جواب تو ہونا چاہیے تھا نجف میں ہے اور جو افغانستان میں جعلی بنا ہوا مزار شریف، لیکن میں تو ادھر نہیں رکا، میں تو پھر پہنچ گیا قندھار بھی، اور وہ جو ملا عمر کا وہ جو کرتے والا واقعہ وہ بھی بیان کر دیا۔ اب دیوبندی تو کلیم کرتے تھے یہ بابا پرستی والی باتیں تو بریلوی کرتے ہیں، اس نے ہمارے بابے کھول دیے، یہ تو بریلویوں نے ٹالیاں بنائی ہوئی تھی، ہماری بھی ٹالی اس نے نکال لی وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہوگا سر، تو کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی ادارہ۔ کیا کوئی شخص اگر کرونا ویکسین نہ لگوانا چاہے تو گورنمنٹ زبردستی کر سکتی ہے؟ آپ کا کرونا ویکسین سے متعلق کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ویکسین سے متعلق دو طرح کی آراء موجود ہیں۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس حوالے سے سختی کی بجائے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور ان ڈاکٹرز کی رائے کے اوپر بھی ذرا متوجہ ہونا چاہیے۔ اب تو خیر انہوں نے بڑی سمجھداری کی ہے، اب آپ کے ٹیلی فون پہ پتہ کیا میسج چلتا ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے 10 گنا کم چانس ہے کہ بیمار ہوں، یعنی بیمار ہو بھی ہوں گے، لیکن باقی بیماریوں تو ایسے نہیں ہوتا۔ پولیو کی ویکسین جنہوں نے لگائی ہے ان کو تو پولیو نہیں ہوتا، ملینز میں بھی کوئی ایک بندہ مشکل سے نکلتا ہے۔ تو آدھی بات تو وہ خود مان رہے ہیں۔ باقی کورونا سے بھی بڑھ کے خطرناک بیماری جو ہے وہ ڈینگی ہے، کیونکہ یہ جان لیوا ہے۔ 3 سالوں سے ڈینگی کو یہ بھولے ہوئے تھے، اب چونکہ اسلام آباد میں پھیلا تو اب یہ ذکر ہوا ہے اس کا شروع۔ کورونا سے کوئی مرے گا نہیں اتنی آسانی سے، کوئی ہزاروں میں ایک مرے گا، لیکن ڈینگی میں تو آپ کو پتا ہے پلیٹلیٹس کہاں تک آ جاتے ہیں۔ پھر کورونا تو ایک مرض ہے آپ کے نزلہ زکام کی طرح کا ایک، تو نزلہ زکام سے ابھی بھی لوگ زیادہ دنیا میں مرتے ہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 کلر جو ہے پچھلی کئی صدیوں سے وہ ملیریا ہے، جس کو ہم بارڈر ہی نہیں کرتے، ایون وہ بگڑ کے ٹائیفائڈ بھی بن جاتا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ملیریا سے مرتے ہیں، فلو سے اس سے کم مرتے ہیں، اور کورونا سے تو اس کے مقابلے میں بہت کم مرتے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ جو معاملات ہیں۔ باقی پاکستان میں ویکسین آپ لگوا لیں، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی ویکسین ایسی ہے جیسے ہومیوپیتھک دوائی ہے، فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، علی بھائی آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ کو ایک منی خدا بنا، ہمیں ایک منی خدا بنا دے گا، ایک مفتی نے اس عقیدے کو باطل کر دیا۔ یار پوری آپ کلپ تو سنیں، میں نے یہ بات کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا۔ مثلا ہمیشہ کی زندگی یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی۔
اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ کن فیکون، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اور جنت میں ہم جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کے میں نے کر کے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے، تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں۔ تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے۔ گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق، اور جب کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ فتویٰ حضرت یوسف پہ بھی لگتا ہے۔ سورہ یوسف میں جب وہ دو بندے آ کے خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ 3-4 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے۔ تو حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ اس کا رب کون ہے؟ تو وہاں پہ ترجمہ کرنے والے انہوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہاں مراد لغت کے معنوں میں ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہارا آقا۔ وہ تمہارے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے۔ سمیعا بصیرا سورہ الدہر کے سٹارٹ میں انسان کو کہا گیا، اور سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رؤوف اور رحیم کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی، لیکن وہ الرؤوف الرحیم دی کے ساتھ، کوالٹی وہی ہے لیکن دی کے فرق سے یہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اندر جو رؤوف ہے اس کا معنی اور ہے اور رسول اللہ والے رؤوف کا معنی اور ہے، نہیں، معنی ایک ہی ہے۔ اللہ سنتا دیکھتا ہے، ہم سنتے دیکھتے ہیں، معنی تو ایک ہے لیکن اللہ کا سننا دیکھنا انلمیٹڈ ہے اور اس کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے۔ تو یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حرکت اسی مفتی نے کی، اس نے کہا علی بھائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے۔ یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب مسلمان نہ ہوئے۔ واٹ نانسنس دس یار، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جغرافیکلی آئی ایم ہندو اور ریلیجن کے اعتبار سے آئی ایم مسلم۔ بالکل، کیونکہ ہندو کی ڈیفینیشن جو سرزمین ہند کا، سندھ سے، دریائے سندھ کہ جو مشرقی کنارے کی طرف جو لوگ آباد ہیں ان کو ہندو کہا جاتا ہے، لیکن ہندو پریکٹیکلی آج ایک ریلیجن بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کن معنوں میں بات ہو۔ تو میں نے یہ لفظ نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، میں نے کہا تھا یہودیوں نسل تھے۔ وہ کہتے نہیں قرآن میں ابراہیم نہ یہودی تھے، ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، تو سر اس سے اگلی آیت بھی تو پڑھیں۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو کہا کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب، ان باتوں میں تو تم جھگڑتے ہو جو جن میں تمہیں کچھ علم تھا، لیکن تم تو ان باتوں میں بھی جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں بنیادی علم ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ تورات اور انجیل سے پہلے دنیا میں آئے تھے، تو وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ کیوں کہ تورات کا ماننے والا یہودی ہوتا ہے، کیونکہ یہودا بیٹا تھا حضرت یعقوب کا جن کا لقب ہے اسرائیل، جن کے 12 بیٹے تھے بنو اسرائیل۔ تو جب حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے اور ان کی نسل میں جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، تو حضرت ابراہیم تو یہودی نہیں ہو سکتے، یہودی ابراہیمی ہو سکتے ہیں لاجیکلی۔ تو اللہ نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ تم ابراہیم کو کس طرح یہودی بنا رہے ہو، ابراہیم تو پہلے تھے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے یہودی نسل ہونے کی مخالفت کی اور ٹائم پیریڈ کی مخالفت کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اپنا کو یہودی کہتا ہے تو وہ اللہ کا مغضوبی علیہم ہو گیا، نہیں۔ جو یہودی صحابہ تھے حضرت سلیمان کے، حضرت داؤد کے، کیا ہم ان کو دوستی کہتے ہیں؟ ہم تو یہودیوں کو اس وقت سے دوستی مانتے ہیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کا اور عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولا الی بنی اسرائیل آیا نا قرآن میں، تو بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی۔ اور قرآن میں جگہ جگہ آیا، سورہ الاعراف میں ہم نے ان کے بھائیوں میں ہود کو بھیجا، ان کے بھائیوں میں ہم نے صالح کو بھیجا، یعنی قوموں میں سے ہی پیغمبر آتے تھے۔ ہمارے نبی بھی انہی میں سے آئے نا،
لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں میں مبعوث ہوئے تو کیا وہ ایلین تھے یا انہی میں سے پیدا ہوئے تھے؟ انہی میں سے. تو نسلاً یہودی تھے. اور عقیدے میں تو تمام پیغمبروں کو ہم مسلم مانتے ہیں. جس طرح ہم نسلاً، میں یعنی اگر میں بات کروں، میں نسلاً تاتاری ہوں، مغل ہوں، ٹرک ہوں، لیکن عقیدے میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا یہودیوں نسل، تو کہتا ہے نہیں ان کو یہودی کہہ دیا. اور اگر آپ کسی کو اس نے فلاں پیغمبر کو یہودی کہہ دیا، اسے مراد اس کے دماغ میں یہ یہودی آ جائیں گے. خدا کے لیے اللہ کا خوف کھائیں. آپ یہ آپ چولے ماریں گے تو پھر لوگ آپ سے کہیں گے نا کہ آپ کے لیے وہی سے ذاتی دشمنی، آپ علمی اختلاف نہیں کر رہے. چلے آپ بتا دیں حضرت عیسیٰ کس کی نسل سے تھے، نسلاً وہ کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ کی ماں کو کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون کہا تھا نا قرآن میں، اے ہارون کی بہن. حالانکہ وہ ہارون کی بہن نہیں تھی، حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی. تو اس طریقے سے خوف خدا کریں. یہ ایک سوال آیا تھا لیکن یہ میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بچنے کے لیے ہجرت کرنا پڑے گی. وہ وقت بھی ابھی آیا کہ نہیں آیا؟ سر بے فکر ہے، میری ویڈیو کا انتظار کریں، جب آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو. یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں. نہ نہ نہ، مجھے بتائیں میں پاکستان سے چلا بھی جاؤں ان کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے. پھر تو میں وہ باتیں کروں گا جو اب میں تھوڑا لحاظ کرتے ہوئے نہیں کرتا. اور یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ باتیں کروں باہر جا کے، تاکہ ہم ان باتوں کو پکڑ کے تو علی بھائی کو فل بدنام کریں. یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ انجینئر صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا. اب مجھے کسی سے اپنی سنیت منوانے کے لیے، یا اپنی آل البیت سے محبت منوانے کے لیے، یا نبی علیہ السلام سے عقیدت منوانے کے لیے، یا قرآن و سنت کے ساتھ میرا لگاؤ منوانے کے لیے مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کا میرے خلاف اجماع ہے، اس طرح ان کی پبلک کا میرے حق میں اجماع ہے کہ ہمارے بابے غلط بتاتے تھے، یہ ٹھیک بتاتا ہے. تو اجماع کس کا ہوتا ہے؟ عوام. علماء کے اجماع کی اہمیت نہیں ہے. علماء تو تصویر کو اس وقت بھی حرام کہتے تھے جب عوام کھنچواتی تھی، اور عوام کہتی تھی خدا کے لیے ہم ان تصویروں کی پوجا نہیں کرتے. بعد میں علماء نے عوام کا مذہب اختیار کر لیا اور اجماع ہو گیا. اجماع ہوتا ہے جو پوری مسلم عوام مانتی ہے. اور مجھے بتائیں مولوی فراڈی ہیں، چندے کھاتے ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں کی عوام کا اجماع ہے یا نہیں؟ اور مفتی مدرسوں میں کیا کچھ کرتے ہیں. جب میں نے عیدی صاحب والی ویڈیو میں آج سے 5 سال پہلے کہا تو لوگوں نے کہا علی بھائی بول رہے ہیں. اللہ نے 5 سال بعد مجھے سچا ثابت کر دیا. اب تو پاکستان کا بچہ بچہ بول رہا ہے کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، عصری علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. آپ نے لیکچر میں کہا تھا کہ نکاح کے بعد اسی سے پہلے لڑکی لڑکا کا ملنا حرام ہے. میں نے ملنے سے مراد ان کا انٹر کورس اور اس قسم کا ملنا کہ جس کی وجہ سے کل کو ان کی علیحدگی ہو جائے اور لڑکا یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ جو ہونے والی اولاد ہے اسے اون ہی نہیں کر رہا. پھر کیا کرو گے اپنی لڑکی کا؟ میں نے کہا تھا ملیں لیکن ماں باپ کی موجودگی میں ملیں، علیحدگی میں نہ ملیں. کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی، کل کو علیحدگی ہو گئی تو پھر دشمنی میں تو آپ کو پتا ہے. آپ کو تو یہ جو بےمان قسم کے وکیل ہیں وہ اتنا بڑا پرچہ دیتے ہیں عورتوں کو جب وہ جاتی ہیں نا خامدوں سے حق لینے کے لیے. اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ شراب بھی پیتا ہے، یہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتا تھا. جو بیچارے وہ کام نہیں کرتا تھا نا وہ بھی پہلے سے پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے آگے سائن کرتے جاتے ہیں. تو سب سے بڑے مجرم وہ وکیل ہوتے ہیں، بجائے وہ صلح کروانے کے اس دشمنی کی دراڑیں. اب جس خامن کو یہ پرچہ ملے گا کہ میں شرابی ہوں اور میں اس کا خرچہ بھی پورا نہیں کرتا ہے، اس کو تو پھر یاد آئے گا یار اس کو تو میں ہر ہفتے ہوٹلنگ کرواتا تھا. شراب تو چھوڑ دو، میں نے تو کبھی سگریٹ نہیں پیا. تو میری بیوی میرے بارے میں، چلو باقی لوگ تو مجھے نہیں جانتے تھے، اس نے میرے بارے میں الزام لکھے ہیں. وہ بجائے یہ تحقیق کرنے کے اس نے بھی خالی سائن ہی کیے ہوں گے. جس طرح نکاح نامے کے اوپر عورتوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے کتنے حقوق کی چیزیں جن پہ لکیر پھری ہوتی ہیں، اینڈ پہ عورتوں سے سائن لے لیتے ہیں. اس میں جیب خرچے والا بھی شعار تو لکھوا لیتے ہیں، وہ اینڈ پہ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کل کو ہوتا یہی ہے، دوستی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. لہذا جب کبھی بھی رشتہ کرنا ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد جیسے ہی معاملہ ہو فوراً نکاح کریں. منگیتر کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ نامحرم ہے منگیتر، اور ساتھ ہی شادی کریں. کیونکہ اگر شادی میں آپ ڈیلے کریں گے نا پھر کئی کمزوریاں مرد والوں کی عورتوں والوں کے اوپر کھلتی ہیں اور عورتوں کی سائڈ کی مردوں پہ کھلتی ہیں، جو کہ شادی کے بعد کھلنی ہوتی ہے.
ہونا ہی ہوتا ہے. شادی کے بعد تو پھر انسان طلاق کا سوچتا ہے 50 دفعہ اور بچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب رخصتی نہ ہوئی ہو ایسے طلاق ہوتی ہے, بلکہ واٹس ایپ میسج پہ ہی ہو جاتی ہے. اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ انٹریکشن ہونے کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر کے شادی کر. یہ لمبی اس طرح کی معاملات چل نہیں سکتے. شادی کے بعد ہوگا تو پھر قرآن میں ہے کہ اگر کئی خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی موجود ہوں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. نبی اسلام نے فرمایا. تو آپ ہر بندے میں خوبیاں اور خامیاں. یار پیغمبروں سے تو آگے کوئی نہیں ہے نا. چلے باقی پیغمبروں کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے, ہمارے پیغمبر کی تو ساری بیویاں مؤمنہ تھیں, امہات المومنین ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے تحت ان کو ڈگری ہے قرآن میں. لیکن قرآن میں سورۃ الاحزاب جس میں ڈگری ملی, ڈگری ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ان معاملات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی, اور دھمکی لگائی کہ اگر تم میرے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہو تو اے نبی نے فرماؤ کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں. اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. اور بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے مجھے آفر دیا, بتاؤ اب کیا کرنا ہے. تو تمام بیویوں نے نبی علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا. تو یہ بھی ہو جاتا تھا نا میرے بھائی. تو یہ آپ سمجھیں, اگر نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو نہ آپ نبی علیہ السلام کی طرح پرفیکٹ انسان بن سکتے ہیں, اور نہ آپ کی بیویاں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی طرح کی پرفیکٹ مومنہ ہو سکتی ہیں. تو لہذا کمپرومائز پلیز. آپ ایک مولوی کا نام لکھا ہے, میں مشہور نہیں کروں گا, یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپ کے رات میں تحریریں بھی لکھ رہے ہیں. جواب ہمارے اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں میرے بھائی, ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی 2 نمبری پہ اتر آئے اور صحیح احادیث کا انکار کرے پھر میں نے جواب نہیں دینا, جواب دینا ہے اہل حدیث نے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں بخاری کی اس حدیث کو نہیں مانتا, میں مسلم کی اس حدیث کو نہیں مانتا, تو پھر سب سے پہلے اہل حدیث نے ڈیفینڈ کرنا ہے. میرا ڈیفینڈ بعد میں شروع ہوگا, میرا معاملہ پھر حجیت حدیث پہ ہوگا, حدیث کی اسناد پہ نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہم جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر پہ حدیث لکھی, ہر حدیث کے ساتھ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کے حکم لگائے ادر دین بخاری مسلم. بخاری مسلم تو صحیح ہے نا, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مصنف ابن ابی شیبہ, المستدرک للحاکم, سنن نسائی الکبریٰ پہ شیخ البانی کی تحکیم لگائی, شیخ زبیر زئی صاحب کی تحکیم لگائی, شیخ شعیب ارناؤت کی تحکیم لگائی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی تحکیم لگائی, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شاگرد ہیں زبیر زئی صاحب کے, ان کی تحکیم لگائی, ارشاد الحق اثری صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, میرے بہت بڑے نقاد بھی ہیں, ان کی تحکیم لگائی. میں تو آپ کو آپ کی بابوں کی تحکیم دکھا رہا ہوں, اور آپ ایک چھوٹا سا بچہ لانچ کر کے مجھے جواب نہیں دے رہے, آپ اپنے بابوں کی تحکیم کو جواب دے رہے ہیں. تو وہ جن بابوں کی تحکیم کو آپ جواب دے رہے ہیں ان کے شاگردوں نے جواب دینا ہے, میں نے کیوں جواب دینا ہے؟ میرا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے, میں نے کیوں جواب دینا ہے؟ میں نے کیوں کسی کو مشہور کرنا ہے؟ میرے بھائی یہ نہ کریں. آپ اندازہ کریں وہ فرقہ جو کل تک توحید پہ بات کرتا تھا, آج ان کے چینلز کے اوپر اگر 100 کلپ ہیں تو 95 میرے خلاف ہیں, اور وہ توحید کے مسئلے میں نہیں, عقیدوں کے مسئلے میں نہیں, ایک بندے کے مسئلے میں. تو توحید کا کام تو چھوڑ دیا. بلکہ پچھلے دنوں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نا, وہ میں نے اہل حدیث کی 10-11 سال پہلے ایک, وہ آپ کو پتا ہے وہ شیشم کی ٹالی والا ایک واقعہ تھا, اس کی ویڈیو لگائی ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا یہ وہ اہل حدیث جو فوت ہو چکے ہیں, یہ ان کی ویڈیو ہے. زندہ اہل حدیث تو جو ہے وہ بنو امیہ کا دفاع کر رہے ہیں, توحید تو بھول چکے ہیں. پہلے ان کی ہوتی تھی توحید کانفرنسز, اب ہوتی ہیں صحابہ اور اہل بیت کانفرنس, اور اہل بیت کا نام برکت کے لیے سال لکھا ہوتا ہے. وہ دفاع معاویہ کانفرنس ہوتی ہے, صحابہ کے لیے بھی کانفرنس نہیں ہوتی. کیا آپ ایک نشست میں 3 طلاقوں کے قائل ہیں جیسا کہ فقہ حنفی کے؟ فقہ حنفی نہیں میرے بھائی, سارے اہل سنت کے ہاں یہی موقف ہے, اور اہل حدیث میں بھی شیخ زبیر صاحب اس کے قائل ہیں. مشکات میں طلاق والے مسئلے میں 3ری فصل کے اندر انہوں نے وہ حدیث کہ جو ابن عباس نے کہا تھا, ان کو آ کے ایک بندے نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 100 طلاقیں دی ہیں, تو انہوں نے کہا 3 طلاقوں سے تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ پہ حرام ہو گئی, اور 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا. اس کو شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ حدیث حسن ہے. الموطا امام مالک میں یہ فتویٰ موجود ہے ابن عباس کا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ اس پہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی گواہ ہے, جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے تین کی نیت سے دی تھی یا ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے؟ ظاہر ہے حضور کا صحابی تھا.
تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میں نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے. آپ نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی, پھر فرمایا آپ نے ایک ہوئی ہے. تو یعنی 3 کٹھی 3 ہوئی ہوتی تو حضور کو قسم اٹھوانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا میں نے ایک کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا. اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس کو ہنگامے کے طور پہ کھڑا نہیں کیا اہل سنت کے ہاں. اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی اہل حدیث کے اس مسئلے کے قائل ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اکثر مسائل میں وہ کہتے ہیں الموطا امام مالک اس مسئلے سے خالی ہے جو پہلی حدیث کی کتاب ہے. تو میں کہتا ہوں غامدی صاحب الموطا امام مالک طلاق کے مسئلے میں آپ کے موقف سے خالی ہے. اس میں تو سارے فتوی صحابہ کے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی. اور ابن عباس کا فتویٰ لکھا ہے جس کے اوپر آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا تھا مسلم کی حدیث کہ نبی اسلام کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی, پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں. اگر یہ کچھ تھا تو ابن عباس خود کیوں 3 کو 3 شمار کر رہے ہیں؟ وہ غیر مدخولہ کے لیے تھا جو امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ جس عورت کے ساتھ مرد صحبت کر لے نا اس کی ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوں گی, اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی. جس طرح مسلم میں حدیث ہے حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. اور جو غیر مدخولہ ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی 3 ایک ہی شمار ہوں گی, دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں, لہٰذا میرا خالی موقف نہیں ہے. مولانا اسحاق صاحب نے جو کچھ اس میں نقطہ نظر بیان کیا اس میں نے جواب دیا ہے. مولانا اسحاق صاحب کا موقف تھا کہ ابن عباس کے اوپر سب کچھ کھڑا ہے, اور ابن عباس اگرچہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے فتنے سے بچنے کے لیے وہ 3 کو 3 کہتے تھے. تو مولانا اسحاق نے بھی خود مان لیا ہے کہ ابن عباس جس پہ سارا مقدمہ کھڑا ہے وہ بھی 3 کو 3 مانتے تھے. دوسرے حصے کی میں نے نفی کی کہ ابن عباس تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ان کی تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے تھے حج و تمتع کے مسئلے میں. وہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے. اور سنن نسائی میں موجود ہے, انہوں نے کہا میں تلبیہ کی آواز نہیں میدان عرفات میں سن رہا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کی حکومت ہے, انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے باہر نکل کے خیمے سے بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک. حضرت عمر کی تو وہ سختی نہیں تھی مزاج میں جو حضرت معاویہ کی تھی, تو ابن عباس تو ان سے بھی ٹکراتے تھے. اور سنن کبری البیہقی میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ان کی ناک خاک آلود ہو, انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا, ان پر لعنت ہو. ٹھیک ہے, میرے امی دیوبندی ہیں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی بھی دیوبندی تھے, یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے جی؟ نبی کو لفظ لکھ دیا. یہ کس کا سوال ہے جی؟ یہ لفظ نہیں آگے میں مجھے پڑھا جا رہا. آج ٹھیک چلے, میری امی دیوبندی ہیں لیکن وہ آگے میں کیسے لفظ پڑھوں گا؟ نبی تو دیوبندی نہیں تھے. ہاں, وہ ہمارے یہاں پہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہا کرتے تھے نبی اسلام اہل حدیث تھے. اہل حدیث تھے, نبی اسلام دیوبندی تو نہیں تھے. یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. اچھا, اور 2 نمازیں جمع کرنا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں, وہ روایتی جعلی ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں, جبکہ حدیث بتاتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ حدیث علماء دیوبند کو نہیں پتا تھی. کیا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, انہیں کہیں کہ علماء دیوبند کو یہ نہیں پتا تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. اس میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اشرف علی تھانوی کو جب اس کے مرید نے خط لکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, اور بیداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں. جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تے فٹ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں, تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہے, اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. تو کیا اشرف تھانوی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمے پہ, اور میں کلمے پہ اٹیک کر رہا ہوں؟ اور اگر آپ کے ماں باپ بریلوی ہو تو ان کو کہیں کہ کیا چشتی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ نہیں کلمانا, کیونکہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی جب کسی کو مسلمان کرتے تھے تو چیک کرنے کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھواتے تھے. تو آپ کے ابے کیوں پڑھاتے رہے؟ نا, آپ لوگوں کو پہلے اپنا اسلام ثابت کرنا ہوگا, پھر آپ لوگ ہم سے قرآن و حدیث پہ بات کریں گے. آپ کے کلمے ہم سے ڈیفرنٹ ہوئے ہیں. یا کہ یہ کلمات کفر ہیں, جب وہ کہیں یہ کلمات کفر ہیں, وہ بزرگ بہت اچھے تھے کفر بک کے گئے ہیں, تو ان کو کہیں اگر وہ کفر بک گئے ہیں تو رفع دین کے معاملے میں اگر ڈنڈی مار گئے تو چھوٹی ڈنڈی ہے, تو ڈنڈا مار کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اتنا لمبا سوال ہے. میرا بھتیجا جس کا نام مصب ہے, بچپن میں اپنی نہیں مصب لفظ غلط ہے, مصب میں نے صحیح پڑھا, بٹنا نہ پڑھاؤ, بٹ صاحب غصہ نہ کھایا. بچپن میں اپنی امی کا دودھ پیا تھا تو الٹی کرتا تھا, میدا خراب ہونے کی وجہ سے اس کی پھوپھوں نے 1-2 بار چیک کرنے کے لیے دودھ ڈالا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے 1-2 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی, کم از کم 5 دفعہ پینے سے ہوتی ہے, اور وہ بھی مختلف اوقات میں, تو رضاعت ثابت نہیں ہے. ختم ہو گیا سوال. اب رضائی نہیں بنے گا نا, ثابت ہی نہ ہوئی.
جی کر سکتے ہیں نا میرے بھائی. آپ آگے اگر 50 سوال بھی کریں گے, جب میں نے کہا رضاعت ثابت ہی نہیں ہوئی یعنی اس کی ماں نہیں بن سکی, ٹھیک ہو گیا میرے بھائی, جواب ہو گیا نا. وہ میرے بھائی جنرل جواب ہو گیا نا, نہ اس میں لگی پھیرے. وہ اس کی ماں نہیں بنی جب تک 5 دفعہ مختلف اوقات میں نہ پیتی ہے, وہ نہیں بنی. اب آپ کہیں گے اے پہلے بھائی کا ہوگا, پھر آپ دوسرے بھائی کا نام لیں, پھر تیسرے بھائی کا. جنرل ہو گیا کہ رضاعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں کامن مسئلہ ہے. شیعہ کے ہاں بھی 1 دفعہ 2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. صرف انفی کہتے ہیں کہ 1 دفعہ بھی پلا لیا تو ثابت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں مسلم شریف میں واضح حدیث ہے ام عائشہ کی کہ 1-2 دفعہ نہیں, کم از کم 5 دفعہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں, پھر رضاعت ثابت ہوگی. اگر 5 سے کم دفعہ ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی. جب رضاعت ثابت نہیں ہوئی, بہن بھائی نہیں بنے, نہیں کر سکتے. یار میں بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں میرے بھائی, کیوں لکیر پیٹ رہے ہیں میرے بھائی. اور لیڈیز کو چھوڑ دینا, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, نہ ٹائم ضائع کریں میرے. صحیح مسلم میں رضاعت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. حدیث نمبر دیکھنے ہیں تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے رضاعت کے رشتوں کے اوپر, اس کا نام ہے داماد کا اپنی ساس کو چھونا. وہ جو مساہرت کے رشتے کہتے ہیں کہ داماد غلطی سے بھی چھو لے اور اس کی نیت غلط تھی تو اس کی بیوی اس کی عقل سے نکل گئی, سسر نے بہو کو چھو لیا, اس کا خامند اس میں نکل گیا. اس میں نے ساری حدیثوں کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں. مشکات کی دوسری جلد میں رضاعت کا جو چیپٹر ہے, حلال و حرام کا چیپٹر, محرمات کا چیپٹر, اس میں حدیث آپ کو ملے گی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ کو مضبوط کیا جنہوں نے بعد میں یہ کیا؟ جی ہم سمجھتے ہیں, لیکن ہم حضرت عثمان کی نیکیوں کو ان کی اجتہادی جو خطائیں تھیں ان پہ افضل سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت ان کی ان تمام غلطیوں کا کفارہ ہے. جو بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک لمبا خواب آ کے حضور کو کسی نے بیان کیا تھا, اس میں تھا کہ جب نبی علیہ السلام اس رسی سے اوپر چڑھ گئے, پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ گیا, پھر دوسرا چڑھ گیا یعنی ابوبکر عمر, تیسرے شخص نے جب وہ رسی پکڑی جو آسمان سے لٹکی تھی تو وہ ٹوٹ گئی, پھر اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا گیا. اس پہ سارے محدثین نے بخاری کی اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں وہ پرفیکشن نہیں تھی جو ابو بکر عمر کی خلافت میں تھی, اور وہی رسی کا ٹوٹنا تھا. لیکن الفاظ رسی اس کے لیے جوڑ دی گئی, مراد یہ کہ جب رسی جڑی اور وہ اوپر چڑھے تو وہ ان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. آج کی ڈیٹ میں امیر المومنین ہے اور باقی انسان ہے, انسان سے مسئلے میں ہینڈل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ابھی آپ کی اکیڈمی اخراجات کیسے چل رہے ہیں؟ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ یہود و نصارہ سے کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی, اللہ کا فضل ہے, ہم اپنے معاملات کو اپنے خود دیکھ لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ کو یہ کیا مسئلہ لگا ہوا ہے؟ آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ نیب والوں کو کوئی دیں کہ یار وہ چیک کریں کہ کہاں سے چل رہے ہیں اخراجات, تو وہ ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں سب سے زیادہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پلیٹ فارم دنیا کا سب سے لیڈنگ پلیٹ فارم ہے. دنیا میں کوئی عالم دین کسی بھی مذہب کا, کوئی ریلیجس پرسنالٹی کسی بھی مذہب کی, انکلوڈنگ ہندوز, عیسائی, مسلمان, ان کی اتنی ویورشپ نہیں ہے جو اس پلیٹ فارم کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی نظر میں نہیں ہے؟ میرے تو سینکڑوں ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں ایجنسیوں میں, فوج میں, پولیس کے اندر آتے ہیں. تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں, میرا خود تعلق ایک بہت بڑے ایسے ادارے کے ساتھ ہے. تو یہ آپ بے فکر ہیں, بالکل حلال کے پیسوں سے معاملات چل رہے ہیں. یار اللہ کے بندو, میں کسی کو سموسہ اور چائے بھی نہیں پلا سکتا یار, اتنی گیا گزرم. اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول دوں. یوٹیوب کلب راجہ ضیاء الحق کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے بس نام ہی سنا ہوا ہے, مجھے موقف میرا ہر بندے کے بارے میں یہی موقف ہوگا جو قرآن اور سنت کے دلائل آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کو ایک کاؤنٹر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں. تو چاہے وہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم, آپ اس کی بات کو قبول کریں. کیونکہ پرائمری اسکول کا بچہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ قرآن میں سورہ البقرہ میں 279 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے, تو چاہے وہ بتانے والا یہودی ہو یا مسلمان, قرآن کی آیت چینج نہیں ہوگی اور آپ کا ماننے سے انکار ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا تو یہ کرائٹیریا ہے. اور بخاری میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا 3 دنوں سے تیرا مہمان انسانی شکل میں جو آیا تو نے تو نہیں پہچانا, کیونکہ تیرے زمانے میں علم غیب نہیں ہے, بعد میں بزرگوں کو ہوا کرے گا. ہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. اگر حضرت ابو ہریرہ کو 3 دن تک یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ شیطان انسانی شکل میں آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ آپ کو کہتے ہیں ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کی قدموں کی خاک اس کے نتنوں میں جا کے لگے تو اس تک کوئی غوث کتب نہیں پہنچتا. تو حضرت ابو ہریرہ کو تو نہیں پتا چلا, آپ فرمایا وہ شیطان تھا, لیکن بات سچی کی اس نے. آیت الکرسی پڑھنے والے
کو صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مامور ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پہ. جس طرح نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیا اہل بیت سے بغض رکھ لینے والا بھی اسلام سے خارج ہوئے گا؟ اسلام میں داخل اور نکالنے کا کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس مسئلے میں غامدی صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں. اپنے سارے اختلافات کے باوجود خدا کے لیے یہ کام آپ نہ کیا کریں. آپ لوگوں کو صرف ایجوکیٹ کریں، ورنہ یہ فتوے کہاں تک جائیں گے؟ کوئی نہیں ان فتووں کے سے بچے گا. آپ دل کا بغض کا معاملہ تو دل میں ہے نا. زبان سے وہ غلط بک رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں. دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ. حدیث عمار پر غامدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے، یہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، غامدی صاحب سے حجت حدیث پہ بات ہوگی. وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں میرا کلپ آ جائے گا سارے ریفرنس لگا کے کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے. وہ تو اس سے بڑی بات نزول عیسیٰ کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں ہیں، وہ تو ان کو فراڈ سمجھتے ہیں. تو ان سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف حجیت حدیث کے اوپر ہے. حدیث عمار کے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے. وہ خود راوی ان احادیث کے. ان سے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دلائل میں تو جعلی روایتیں بھی پیش کر دیں، اور جب اپنے خلاف آئیں تو آپ نے ایک فکس کیا ہوا رزلٹ، تو ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے جب تک آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے. یا پھر ہم آپ کے ساتھ پہلے ایک میچ کھیل لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں جو شروع میں میچ کھیلا جاتا ہے، وارم اپ میچ کھیل لیتے ہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم قرآن سے غامدی صاحب سے میچ کھیل لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بنو امیہ کے دفاع میں، ملوکیت کے دفاع میں مقدمہ پیش کیا ہے، اسے ذرا قرآن سے ثابت کریں. قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 101 اور 102 میں آیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. صحابہ یہاں میں کہہ رہا ہوں قانوناً حضور کے ساتھی. بخاری مسلم میں آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی بھی اجازت حضور نے مانگی، جب حضرت عمر نے مانگی تو حضور نے کہا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، کیونکہ کلمہ گو تو تھا وہ. تو سورہ توبہ کی ان 3 آیات میں، جس پہ میرا مسئلہ 96 بھی ریکارڈڈ موجود ہے، 3 کیٹیگریز حضور کے ساتھیوں کی بتائی گئی ہیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین و انصار، اہل ایمان پکے. دوسرا کہا گیا مدینے کے ارد گرد اور شہر مدینہ میں منافق ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ جن کو اے نبی تم بھی نہیں پہچانتے، جن کا نام بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا گیا، جس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے 7035 کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور سینے تک اس کی تپش آئے گی، جو میں نے نہیں کبھی بھی بتانا کہ کس کی موت دوبیلا سے ہوئی ہے، پھوڑے سے. اچھا، تیسرا کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے. اب ہمیں غامدی صاحب بتائیں ذرا قرآن سے یہ 3 لوگ کون ہیں، 3 طرح کے. یہ بتائیں کون سے صحابہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، کون سے ہیں جو منافقین تھے جو اس میں گھسے ہوئے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھے اور حضور کو بھی بعد میں وہی کے ذریعے بتایا گیا جو صرف حذیفہ کو پتہ ہے، باقیوں کو نہیں بتایا گیا. اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں جج کرے گا. ان کو تو چھوڑ دیں. جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ الفتح کے اینڈ پہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس کے اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں سے بھی جو یعنی اس ٹریک پہ چلے گا، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان میں سے بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی وہ درخت کی حد تک تو میں راضی ہوں لیکن بعد میں وہ اس پہ قائم بھی رہے. منہم کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم وہ ہیں اصحاب شجرہ جن کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے، اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا. اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. منہم، تو پھر ہم قرآن سے کہیں گے آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے تو نام ہی اب قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کیا قرآن سے مقدمہ پیش کریں گے؟ اور ونس اگر یہ احادیث میں آئیں گے پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں ہے اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں. پھر تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں یہ ناسمیوں نے گھڑی ہیں. کہہ سکتے ہیں. پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ اس طرح تو نہ کریں. اور کئی تو راوی ایسے ہیں
کہ جن کو یہ شیعہ کہہ کے ٹھکراتے ہیں امام زہری کو، جو امام مالک کے استاد تھے، حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں، بلکہ اس امت میں آپ کہہ لیں کہ علم حدیث کے بانی ہیں وہ، ابن شہاب زہری، ان کی تو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بھی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم میں ان کی درجنوں احادیث ہیں، تو کبھی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے جس نے حدیث قرطاس روایت کی ہے۔ آپ کو حدیث قرطاس نظر آ رہی ہے، وہ کاغذ قلم والی حدیث جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ ثقیفہ بنی ساعدہ والی پوری حدیث اور کئی احادیث۔ تو خدا کا خوف کریں۔ تو میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ اصول اور مبادی پہ بات ہوگی، تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجیت حدیث پہ بات کرنی ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود ہیں جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، وہ علماء آپس میں بحث کریں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملات میں جانے کی۔ تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے، ہاں اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں۔ لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ۔ جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے، تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب دراصل، اور یہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے، لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح۔ تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے، پکے سنی ہوں گے، یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں، ٹنی ٹون قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں اس بات کو، اصول پہ بات ہوگی۔ قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم حنفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحنت پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوں گی، غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افتاد ٹوٹی ہے مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے، تو میرے حق میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی، کہ انبار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ جی ہمیں پتہ ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے، اور انہوں نے ہمیں ضرورت ہی نہیں، غامدی صاحب تو ہمارے کمپیٹیٹر ہی نہیں۔ سر آپ اپنا ٹی وی چینل کیوں نہیں لانچ کرتے؟ ٹی وی چینل آپ پاکستان کے ذرا بڑے ٹی وی چینلز دیکھیں، آج تھوڑا پروگرام لمبا چلے گا کیونکہ پہلے 3-4 سالوں میں میں نے بہت ٹائم لگایا، میں چاروں ہی پرچیاں کور ہو جائیں، جلدی تو نہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ٹی وی چینل پاکستان میں جیو کے 10 ملین پچھلے دنوں کراس ہو گئے ہیں سبسکرائبر، اے آر وائی نیوز کے 7.8 ملین ہے، لیکن ذرا آپ ان کی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھیں، ہمارے ایک چینل کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارے چھوٹے چینلز کے بھی۔ جب اتنے بڑے بڑے نیوز چینلز کے بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویورشپ ہم سے کم ہے، تو چینل پہ آنا ہماری مجبوری نہیں، چینل کی مجبوری ہے کہ ہمیں بلائیں، اور بلاتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کہتا ہوں میں نے کہیں نہیں جانا، جس نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے ہماری اکیڈمی میں آئے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں بولوں گا بغیر کٹنگ کے چلائیں گے، کیونکہ میں چینل سے میں نے پیسے تو نہیں لینے، یہاں پہ ہوٹل کا خرچہ، آپ کے کھانے کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے، مہنگے ہوٹل میں آپ کو ٹھہرائیں گے، خرچہ ہم اٹھائیں گے، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، وہ ویڈیوز آپ کی ملکیت ہوگی، آپ اسے لاکھوں کمائیں اشتہارات چلا کے، بے شک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہماری صرف یہ شرط ہے یہاں آئیں گے، دوسرا کٹنگ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم کٹنگ کروا کے جو ایک پریسیڈنٹ میں نے سیٹ کیا ہے سچائی کا، میں اسے سٹیک پہ لگا لوں؟ آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں شب برات کے پروگرام میں یہ کہوں کہ شب برات والی روایتیں ٹھیک ہے، اگرچہ امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہے ضعیف ہے، امام بخاری کا قول نقل کیا ضعیف ہے، شب برات کی رات ان کو تو وہ مولوی چاہیے جو کہ کام چک کے رکھو، آج بس ایک بار مسجد بیٹھ جاؤ تو پار ہو، میں تو نہیں ان کو چاہیے۔ ربیع الاول میں تو ان کو وہ بندہ چاہیے جو ربیع الاول کے اندر ہونے والی بدعات کو سپورٹ کرے، نہ کہ وہ شخص جو صرف ایک معصومانہ سوال کرے،
ابو بکر عمر عثمان کو تو چھوڑ دیں, مولا علی جب کوفے میں شفٹ ہوئے تھے اور تینوں خلفاء کے وہ وزیر رہے, ان سے تو کوئی حدیث نہیں چھپی ہوئی تھی, تو مولا علی جب 5 سال کوفے میں رہے تو ہر سال جو میلاد کا وہ جلسہ کرواتے تھے تو اسٹیج پہ پہلی تقریر مولا علی کس کی رکھواتے تھے؟ اور جلوس میں آگے آگے کون ہوتا تھا؟ ممن انفیاء ہوتے تھے جھنڈا اٹھا کے, یا حضرت حسن ابن علی ہوتے تھے یا حسین ابن علی؟ ہاں اگوے کہیں گے. تو میں تو پھر یہ بات کروں گا نا, تو یہ کون سا ٹی وی چینل میری یہ بات چلائے گا ربیع الاول کے اندر؟ کوئی بھی نہیں. محرم میں میں یہ آگے کہوں گا یزید فاسق اور فاجر ہے؟ نہیں, میں تو کہوں گا یزید بتائیں کس سسٹم کا نمائندہ ہے, کہاں سے یہ اوپر آیا؟ جو مولانا ساکت صاحب پیچھے ٹرو, پیچھے کم خراب ہوا ہے, تو یہ کچھ چلنے دے گا؟ یزید کے بارے میں تو سارے منہ کھول کے بول لیتے ہیں, فیشن ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی ہیں, اس سسٹم کے مخالفین اصل میں کون تھے. بلکہ نبی علیہ السلام سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی. تو سر پھر یہ پروگرام ٹی وی پہ چل سکتے ہیں؟ ٹی وی والے سوال کرنے بند کر دو. ٹی وی ہم ٹی وی کے محتاج نہیں ہیں اور اپنا ٹی وی چینل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹی وی چینل تو obsolete ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگلے دن کیا ہوا ہے, ایک کوئی بزرگ تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھیوں میں سے, انہوں نے اتنا بڑا بورا ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو کیسٹوں کا, آپ صرف بوڑھے لوگوں کو ہی پتا ہوگا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا جس میں کیسٹ ڈالی جاتی تھی تو بندہ سنتا تھا. ہمارے گھروں میں آپ ٹیپ ریکارڈر آپ بازار میں بھی ڈھونڈنے جائیں تو نہیں ملیں گے. انہوں نے وہ ساری کی سارا کٹھا کر کے نا ہماری اکیڈمی میں بائی ڈاک بھجوا دیا کہ آپ اپنی اکیڈمی میں رکھ لیں. بھئی ہم کیوں رکھیں اکیڈمی میں؟ وہ کون سنے گا؟ اس کے لیے ٹیپ ریکارڈر کہاں سے لے کے ہیں؟ obsolete ہو چکا ہے نا. تاروں والے فون آلموسٹ obsolete ہے, عام بندے کے یوز میں تو موبائل فون ہے. ایک چیز obsolete ہو چکی ہوئی ہے, ختم ہو چکی ہے, معدوم ہو چکی ہوئی ہے. تو سر یہ یاد رکھیں آپ, ٹی وی چینلز بھی اب عام لوگوں کے لیے نالج کا ذریعہ یوٹیوب ہے. وہ کہتے ہیں چینلز والے تو بکے ہوئے ہیں, یہ تو حکومت اور ایجنسیوں کے ڈر سے سچی خبریں نہیں دیتے ہیں, اصل بات تو ہمیں بتاتے ہیں وہ اینکر جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اینکر بھی میں کہتا ہوں عجیب ہیں, ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. شام کو ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے, آ کے یوٹیوب چینل کے اوپر کہتے ہیں اب ہم. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ادھر کھڑے ہو کے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے, ادھر کھڑے ہو کے وضو سے نماز پڑھ رہا ہے, وہی بندہ ہوتا ہے. تو خبر تو نکل رہی ہے بات. ابھی یہ حالیہ جو خبر ہوئی ہے, جو وہ افغانستان کے ایک جنرل نے ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں روڈ لینگویج یوز کی, تو ہمارے سارے چینلز کو روک دیا گیا. مجھے بتائیں کون سا پاکستانی ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے؟ تو نکلا کیا؟ اس سے تو بہتر تھا مین چینل میں یہ خبر لائی جاتی. اور عمران خان صاحب فخریہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بیانیوں کو سپورٹ ملا ہے, تم لوگ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہو کہ طالبان سے امریکہ کی مرضی کی حکومت بنوائی جائے. وہ تو دیکھو, وہ تو مجھے بھی کٹ پتلی کہہ رہے ہیں. یہ کیا اس چیز کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے کہ وہ میرے کہنے میں نہیں؟ اگر میرے کہنے میں ہو تو اس طرح مجھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بے عزت کر رہے ہو. اس کو تو پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا تھا, لیکن کیا یار ہمارے بڑوں کے ذہن میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ انہوں نے الٹا کہا کہ ہم خبر چھپا لیتے ہیں, کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا. اس کی بجائے اس کو کیش کروا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جا سکتا تھا کہ بھائیو ساڑھے کہنے سے کوئی نہیں. یہ بھی تو رخ تھا نا. لیکن ہمارے بڑوں کی دماغ ایک طرف چلتا ہے, دوسری طرف چلتا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز, تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ obsolete ہو. فریڈم آپ کو ٹی وی چینل نہیں دیتا. مجھے بتائیں ٹی وی چینل تو صرف محرم میں بات کرے گا نا. ہم نے پورے سال محرم بنائی ہوئی ہے یہاں پہ, ہاں پورا سال ربیع الاول بنائی ہوئی ہے. یوٹیوب پہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار وہ رمضان کا ایک مسئلہ میں نے دیکھنا ہے, تو آپ کو یوٹیوب یہ نہیں کہے گا کہ سر رمضان میں تو ابھی اتنے مہینے پڑے ہیں. وہ کہے گا سر انہیں لکھو. نہیں وہ 2 بجے اس ٹائم انجینئر صاحب سوتے ہوں گے. نہیں انجینئر صاحب سوتے ہیں لیکن انہوں آواز تو جاگ رہی ہے, انہوں ویڈیو تو جاگ رہی ہے. ٹی وی پروگرام تو آپ کو ٹی وی کے مطابق دیکھنے پڑتے ہیں. یوٹیوب آپ کو فریڈم دیتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ہم حاضر ہو جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا؟ بتائیں آج کس کی کلاس لینی ہے؟ ہاں بتائیں. ٹھیک ہو گیا, کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. یہ میں جی نماز یہاں پہ نہیں, نماز کا ٹائم نہیں گزرتا, بے فکر رہیں, مغرب تک نہیں ٹائم گزرتا. 18 سال سے کم عمر بچوں کے اسلام قبول کرنے کے والے سے جو قانون ہے یہ غلط ہے جی. قانون ہم اس قانون کو نہیں مانتے, لیکن اس کے پیچھے جو معاملہ تھا نا اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے اور طریقے بھی موجود ہیں. یہ بھی ریالٹی ہے کہ سندھ کے اندر بچیاں بھگا کے لے جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے, اور وہ شادی کرتے ہوئے اسلام قبول کروا لیتے ہیں. بعض لوگ سختی سے بھی کروا لیتے ہیں. اور صرف مسلمانوں کی یہ حرکتیں نہیں ہیں, غیر مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی بھی جینوسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے اس حوالے سے.
تو اس کے لیے کوئی اور معاملہ ہونا چاہیے. اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. جو پراپرٹی بزنس یا بچنے کے لیے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. میرے بھائی جو بھی پراپرٹی آپ نے ادر دین ضروریات اصلیہ لی ہوئی ہے، ضروریات اصلیہ آپ کا مکان ہے ذاتی، آپ کی سواری ہے، جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان کی سواری، غلام اور گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن ادر دین جو اس کے ہوگی، اگر کسی کے گھر 40 تولے سونا پڑا ہو تو زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ لیکن اگر وہ شعر بنے 40 تولے سونا بیچ کے 40 لاکھ کا پلاٹ خرید لے اور کہ یہ تو زمین ہے، زمین تو زرعی نہیں ہے، یہ تو اگاتی نہیں ہے، میرے پہ زکوٰۃ نہیں، نہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت ہے. مال تجارت جو بھی بن جائے گا نا، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے ہیرے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے پلاٹ کی شکل میں ہو، چاہے آپ نے بزنس میں جو پیسہ کھپایا ہوا ہے. ایک بندے نے اگر 1 کروڑ کا میڈیکل سٹور کے اندر دوائیاں ڈلوائی ہوئی ہیں تو وہ 1 کروڑ کی دوائیاں اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں، وہ 1 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ دے گا. البتہ جو وہاں پہ فرنیچر ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ان دوائیوں کی موومنٹس کرنے کے لیے جو موومنٹ کے لیے گاڑیاں ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. لیتھ مشین کے اوپر اگر کسی نے مشین لگائی ہوئی کوئی زکوٰۃ نہیں. ہوٹل کے برتنوں پر، ہوٹل کے فرنیچر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایون مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. مکان کی کمائی پہ زکوٰۃ ہے اس کرائے پہ، وہ بھی اگر جڑ جائے، اگر وہ بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے. اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہے، 2 مکان کے پورشن ہے، 1.5-2 لاکھ روپے اوپر والے پورشن سے کرایہ آتا ہے، نیچے والے اسی سے کھاتے ہیں. مکان کروڑوں کا ہے، زکوٰۃ 0 ہے کیونکہ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے. مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے. اگر ویسے لے کے 8-10 مکان رکھے ہوئے ہیں تو وہ مال تجارت ہیں، ان کے اوپر پلاٹ کی طرح سونے کی طرح زکوٰۃ لگے گی. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل پہ میرا ایک لیکچر ہے، وہ آپ لکھیں قرآن زکوٰۃ کے 70 مسائل یا زکوٰۃ کے مسائل انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کھل جائے گا. بیویوں کو مہینے کا خرچ گھریلو تمام ضروریات کے علاوہ دینا فرض ہے. دیکھیں نکاح نامے کے اوپر تو ایک بنا ہوتا ہے کہ آپ نے دینا ہے، جو آپ نے کاٹا مروایا ہوتا ہے. بھائی جیب خرچ تو ضرور دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں آپ کی مرضی، مثلا آپ کی وائف کو اگر آپ کہہ رہے ہیں میں خرچہ دے رہا ہوں، اس کے آپ نے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں دے رہے کہ اگر گلی میں کوئی پاپڑ والا آتا ہے اور یا چھلی والا آواز لگاتا ہے اور آپ کہیں گے نہیں میں نے آج کی روٹی پوری کر دی، پاپڑ کے لیے پیسے تو میں نہیں دینے، تو ذاتی ہے سر. پھر وہ تو کہے گی کہ یہ برتن دھونا، کپڑے دھونا، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی میری ذمہ داری نہیں ہے. تو سر بیویوں کی آپ احترام کریں ورنہ پھنس جائیں گے. بیویوں کو دیے گئے سونے کی زکوٰۃ کی ذمہ داری مرد پہ، جی مرد پہ ہی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہاں مرد اگر اپنی تنخواہ سے دیتا ہے تو یہ بہتر ہے، ادروائز وہ اپنی بیوی سے وہ سونا لے کے توڑوا کے اس میں سے زکوٰۃ دے گا. یہ پیسے کی جو زکوٰۃ ہے یہ اجتہاداً ہے. اصولاً جس کے پاس 40 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے تو اس سونے میں سے سونا دینا ہوتا ہے. تو اگر ایک بیوی بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں میرے پاس تو 40 تولے سونا ہے، میرا تو کمانے والا کوئی نہیں، تو 40 تولے چوں دینا؟ ہاں کمانے والا کیوں، جوڑنے والا ہے وہ تیرا، کمانے والا کوئی نہیں، اس زونے میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. آپ نے کیا سمجھ لیا؟ تو جس طرح مرد آف دا وے جا کے اپنی بیوی کی زکاتیں، ہم سب لوگ اپنی بیویوں کے زیورات کی زکاتیں دے رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب برا وقت آئے گا تو آپ کی بیوی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ زیور میرا ہے. آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کی بیماری کے خرچے کے لیے وہی دے گی نا، تو آپ اس کی زکات دیں. اور پھر کہ یہ کام وہ کر رہی ہے آپ کی آف دا وے جا کے، آپ کے ماں باپ کے بھی وہ کپڑے دھو رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری تھی. مفتی حنیف قریشی کا یہ کہنا ہے کہ زید تو میں اپنے کتے کا نام بھی نہ رکھوں، اس کا کہنا کیسا ہے؟ تو جذباتی جملہ ہے جی، آپ اس کو لیں، جس کو شوق ہے وہ رکھ لے، اپنے کسی بچے کا نام یزید، اپنی کنیت ابو یزید رکھ لیں. پریکٹیکلی جواب دے مفتی صاحب کو، لاگے پتہ لگ جائے. میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے ہمارے چچا زاد بھائی کو 3 لاکھ کے قریب رقم جمع کروائی، مرتے ہوئے اس نے وصیت کی کہ یہ رقم میرے چھوٹے بھائی اور والدہ کو دے دیں. کوئی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا جی، وصیت والا معاملہ ختم ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حصہ اللہ نے رکھ دیا، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے مرنے سے پہلے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی، بلکہ سورہ نساء میں جتنا حصہ ہے وہ آپ نے دینا ہوگا. اور قرآن میں ہے وصیت بدل دو اگر اس طرح کوئی کر کے گیا ہے. ادر دین وارث کوئی کرتا ہے تو 1/3 مال تک کر سکتا ہے. اب چونکہ والدہ بھائی اگر اس کی اولاد نہیں تھی تو وہ ویسے ہی اس کے وارث ہیں، اس کا وہ حق ہوگا جو قرآن میں رکھا گیا. اس پہ وراثت کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی.
9/11 کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ شیخ عمران حسین کہتے ہیں جن لوگوں نے 9/11 انہوں نے لوگوں کو کرونا وائرس نکالا. واللہ عالم جی. یہ باقی 9/11 کے بارے میں میرا یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اوورآل نقصان ہوا ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس کی بنیاد کے اوپر تختہ مشق بنایا گیا، اور فائدہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نہیں پتا تھا اسلام کے دین ہونے کے بارے میں، انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور کتنے لوگ مسلمان بھی ہوئے. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، لہذا بہتری کی طرف جائیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث کے لکھے ہوئے صحیفے کہاں ہیں؟ مل جاتے ہیں، یہ آپ کو مارکیٹ میں اب اردو میں زبان میں چھپ چکے ہیں، کئی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. آپ کی تصوف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری کی ایک ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. تصوف اچھی انٹینشن سے شروع کی گئی تھی لیکن بعد میں اس میں غلو آ گیا. آج کی ڈیٹ میں تو یہ فراڈ ہی ہے سارا. غامدی صاحب کا حدیث کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر کل تک آ رہا ہے کلپ ہمارا، انشاءاللہ بے فکر رہیں، پوری تسلی کرائیے. محمد مرزا صاحب بقول آپ کا کسی جماعت سے تعلق نہیں، آپ صرف مسلم ہیں، اور آپ کے بقول اس وقت آپ سے مطابقت رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. آپ یہ سارے افراد، کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کس کی عمارت میں؟ نبی الاسلام کی عمارت میں. جی ہماری عمارت میں کیوں آنا ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے. کیا والدین کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں. عذاب کا حصہ ہے سفر، وضاحت کر دیں. یہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، یعنی عذاب سے مراد آخرت کا عذاب نہیں، یعنی دنیا میں ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے آپ ایون جہاز میں بھی سفر کریں تو وہ بھی آپ کو جو بورڈنگ کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ بھی کام نہیں ہے. آج کل تو خیر زیادہ ہو گئی ہیں. اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کا طریقہ کیا؟ قرآن میں آیا توبہ کرو اور آخرت کی طرف رجوع لاتے ہوئے آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا عہد کر کے اس گناہ کو چھوڑ بھی دو. اپنی موت کے لیے ایڈوانس کفن خرید کر رکھوا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک صحابی آئے نبی الاسلام کے پاس، آپ نے ایک چادر ہی اوڑی ہوئی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ آپ گفٹ کرتے ہیں. اب نبی الاسلام نے کبھی نہ نہیں کی تھی. آپ اندر گئے اور وہ چادر لا کے اسے دے دی. ایک تیمن میں ہی آپ نے جب اندر حضور گئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور کے پاس سے چادر ہی اوڑھنے کے لیے کہ تو نے وہ بھی مانگ لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کو پھر اسی میں کفن دیا گیا. تو آپ کر سکتے ہیں. زمزم میں بھی بھگو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. احرام کی چادر کفن بنایا جا سکتا ہے، بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں. لیکن وہ 2 چادریں ہوتی ہیں نا، مرد کے لیے تو آپ کو کم از کم 3 چاہیے نا. بنائے جی. گھر کے چاروں طرف مساجد ہیں، کس کا جواب دیں؟ کسی ایک اذان کا جواب دے لیں تو کافی ہے. ویکسین لازمی ہو یا انفرادی مرضی، اس میں بول چکا ہوں. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بہت ضروری ہے، ورنہ چھوڑے گی نہیں، میڈیا پہ آ جائے گی. ہاں شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے، چھپا کے نہ کریں، اعلانیہ کریں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں الگ سے میری ویڈیو دیکھ لیں. وصیت کو آج کے زمانے میں وصیت لکھا ہوا ہے، کس کے حوالے کیا جائے؟ بینک والوں کے حوالے کر دیں. تنظیم اسلامی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا میرا موقف ہے، جماعت اسلامی تنظیم اسلامی اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اچھا کام کر رہے ہیں، ساتھ دیں ان کا. علی بھائی میرے ابو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو گھوڑ سواری، تیراکی اور نشانہ بازی سیکھنی چاہیے. ضرور سیکھیں جی، اچھی بات ہے، کام آ سکتی ہے. تیراکی تو ضرور آنی چاہیے. نشانہ بازی اگر آپ نے تیر کی سیکھنی ہے وہ تو ابسلیٹ ہو چکی ہے. اور گھوڑ سواری کے بجائے اگر آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے وہ سیکھیں، جو آج کل فائدہ مند ہے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. آج کے میں تو ٹینک تیار کرنے ہوں گے نا، گھوڑے تو کبھی کبھار ضرورت پڑے گی، اصل تو ٹینکوں کی ضرورت ہے. اس طریقے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. تو پھینکے ہوئے ہتھیار اس زمانے میں تیر تھے، کیونکہ دور سے آپ دشمن کو اٹیک کر سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کو کہا یہ بہترین ہے، کیونکہ تلوار میں تو قریب آئے گا، آپ کے مرنے کے چانسز ہیں، لیکن اس میں تو آپ اگلے کو مار سکتے ہیں. آج دیکھ لیں دنیا میزائل ٹیکنالوجی کو سب سے بہتر طاقت سمجھتی ہے کہ آپ کو سامنے جا کے لڑنا نہ پڑے. گولی بھی اسی لیے ایجاد کی گئی نا کہ دور سے ہی مار لیں، میزائل بھی دور سے مار لیں. تو باقی یہ کہ تیراکی تو ضرور آنی چاہیے، اچھی بات ہے، سیکھیں، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. علی بھائی کل ہمارا فیڈرل بورڈ کا رزلٹ ہے، برائے کرم دعا کرتے ہیں. ہاں جی اینڈ پہ دعا ہو جائے گی سب کے لیے. علی بھائی آپ بار بار کہتے ہیں نانگا پیر نانگا پیر، ایسے پیر کا نام بتائیں جو نانگا گھومتا ہو. بھائی جو ماننے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھی بے نظیر بھٹو، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، وہ کس پیر کے پاس جایا کرتی تھی؟ بابے دھنکے کے پاس. تو وہ آپ خود دیکھ لیں. آپ نے ان کو دیکھ کے کیا کرنا؟ غیر یعنی اس طرح سطر کسی کا کھلا ہوا ہو اس کو آپ نے دیکھ کے کیا کرنا؟ ایک طرف تو ان لوگوں کی حالت ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سر پہ زبردستی ٹوپی رکھ دیتے ہیں، اور جو پورے کپڑے اتار دے اسے کہتے ہیں ولی اللہ. تو تھوڑا سا ولی اللہ ننگے سر والے کو بھی مان لیا کرے نا.
اے تھوڑا ولی اللہ جنہیں جڑے نے سر ننگا کیتا ہے، جڑا پورے کپڑے لا دے وہ پکا ولی اللہ. تو ان کا تو حال یہ ہے. بھائی اسلامی اسپیکر سبیل احمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو امریکہ مسلمانوں؟ میں نہیں جانتا میرے بھائی، جو بھی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں. ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو؟ اولین ترجیح یہ ہے کہ خود قرآن و سنت کو سیکھیں اور عمل کریں. تبلیغ کا کام ابھی فی الحال موقوف رکھیں جب تک آپ خود نہیں سیکھتے. غیر مسلم ملکوں میں بھی جا کے کہتے ہیں جی اسی تبلیغ کرنی کافرانو، طریقہ دسو. کیا طریقہ دسیے بھائی؟ آپ نے خود قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، آپ کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کیا جا کے ادھر تبلیغ کرنی ہے؟ یار یہ تو سوال ختم نہیں ہو گیا، اب کافی ٹائم ہو چکا ہے. باقی آپ ویڈیوز دیکھیں، اس میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کے اوپر میں نے ویڈیوز ریکارڈ نہ کروائی ہوں. آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں ٹائپ کریں گے تو انشاءاللہ ویڈیوز کھل کے سامنے آ جائیں گی.